وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل شانہ آپ کو سب کو سلامت رکھے. تھکے تو ہم ہیں، آپ کس طرح تھک گئے ہیں. ذرا ایک بار پھر محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور میں تو خیر جہاں بھی جاتا ہوں میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ جب باری آئے نا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کا پھر نہ تھکا کریں، پھر نہ تھکا کریں. اور دیکھیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، بڑے کمزور سے ہم لوگ ہیں. ہم نے کیا امتحان دینے ہیں حضرت جی؟ ہم سے تو اس نے امتحان مانگا کوئی نہیں. اور ہمیں تو یہ حالت دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم تو فرش پہ بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے بھی پڑھنے کو تیار ہیں. وہ بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. وہ بھی تو تھے جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی آہد آہد کے نعرے مارے. اس لیے جب بھاری ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام ہے تو پھر نہ تھکن کا مظاہرہ کیا کرو. پھر تو انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ مسجد تمہارے ساتھ جھوم اٹھے ہیں. کیا حقیقت ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے. میں اللہ اکثر و پیشتر کہتا ہوں اگر قرآن کریم میں صرف اتنا ہی آتا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، تو ہم تو اس میں بھی پورے نہیں اترتے. یہ صرف نہیں آیا کہ ذکر کرنا ہے بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. پھر یہاں بھی نہیں اکتفا ہوا، پھر آگے بھی حدیث پاک ہے اگر کثرت سے کرنا ہے تو کثرت سے کرتے ہوئے بھی انداز کیا ہونا چاہیے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ انت مجنون، تو دیوانہ ہو گئے ہیں. تو کہاں گئی ہیں ذرا جی وہ دیوانگیاں. خیر ہم تو 100 سال پھر آگے آ گئے ہیں. آج سے 100 سال پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں کتنے درد سے یہ شعر کہا ہوگا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. نہیں حضرت جی یہ واپس لے کے آئیں یہ چیز. اور کوشش کیا کریں جب کبھی موقع بن جائے. اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دل سے حضور نبی علیہ السلام کو یاد کریں گے تو آپ کی محفل میں روحانیت بڑھے گی. محفل تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ دل سے حضور نبی علیہ السلام کو یاد کریں گے نا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی محفل میں روحانیت بڑھے گی. کیونکہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جہاں حضور نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت اس جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کیا کریں حضرت جی جب کبھی بھی موقع بنے نا. اور حضرت جی میں تو کہتا ہوں میں ہی بڑی پیچھے حضرت ہمارے بزرگ ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ احیاء العلوم صاحب نے پڑھی ہوئی ہے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں تو میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا، ارادہ کیا جایا کرو بزرگوں کی زیارت کرنے. یہ ہم نے ہمیں کام خود پہ سوار کر رکھا ہے، ملنے اتنے ہی جتنے مقدر میں ہیں. یہ ہم ہی پاگل ہو گئے ہیں، ملنے اتنے ہی جتنے مقدر میں. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال لکھ دیا. اب ذرا تھوڑی ہے پنجابی ہماری زبان، آپ نے کمال لکھا. آپ نے فرمایا اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا. ایک ہمارا باورچی خانہ ہے، ایک قدرت کا باورچی خانہ ہے. آم پک رہے ہیں، آلو بخارے پک رہے ہیں، ٹینڈے پک رہے ہیں، کدو پک رہے ہیں، بھنڈیاں پک رہی ہیں. یہ قدرت کا بھی باورچی خانہ ہے. اب فرماتے اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا. اللہ کا کبھی ختم نہیں ہوا. تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ اب فرماتے اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، بعد مقدروں ککھ نہیں لبدا دیگی روے ترکدا. وہ باورچی جس نے 30 دیگیں پکائی ہوتی ہیں اگر مقدر میں نہ ہو تو اس کو ایک نوالا نہیں ملتا. اللہ دیگیں 30 اسی نے پکائی ہوتی ہیں. ملنا حضرت وہی ہے جو مقدر کا ہے. ہم نے ہمیں سوار کر دی کیا بنے گا، کس طرح بنے گا، کون کرے گا، کس طرح کرے گا، کس طرح ہوگا. بھائی نہ تیرے کرنے سے ہونا ہے نہ تیرے کرنے سے کبھی ہوا ہے، اسی کے کرنے سے ہونا ہے اور اسی نے کرنا ہے. اور حضرت ہم تو ایسے شیدائی ہو گئے ہیں
یا میں کہتا ہوں یہ کتابیں پڑھی ان کو پڑھ کے دیکھیں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے. ہم تو شدائی ہو گئے ہیں. لکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خود چل کے ہارون الرشید آیا. صوفی آدمی تھے لیکن حضرت جی صوفی وہ ضرورتیں تو اس کے ساتھ بھی لگی ہیں. گرمی اور سردی کے کپڑے تو صوفی کو بھی درکار ہے. ایک وقت کا کھانا تو صوفی کو بھی چاہیے. ظاہر ضرورتیں لگی ہیں. وہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید خود چل کے آیا حضرت کے پاس اور آ کر کہتا ہے حضور اگر آپ کہیں تو میں آپ کا خرچہ لگا دوں روز کا. آپ نے فرمایا نہیں یار ہمیں تیرا خرچہ نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یار تیرے خرچے میں عیب ہے. اس نے کہا حضور عیب کس طرح ہو گئے؟ کیا عیب ہے میرے خرچے میں؟ آپ نے فرمایا یار پہلا تیرے خرچے میں تو عیب یہ ہے کہ آج تو ان سے خوش ہے تو خرچہ لگانے آ گئے. کل ناراض ہوگا تو بند کر دے گا. وہ ناراض بھی ہو تو بند نہیں کرتا ہے. ہاں حضرت کیا اس نے بند کسی کا. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. وہ نہیں بند کرتا. وہ نہیں ہم اخیر کر دیتے ہیں حضرت. وہ پھر بھی بند نہیں کرتا. پھر کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں حضرت؟ ہاں تب بھی گرفت ہوتی ہے جب ہم بھی پھر اخیر کی بھی اخیر کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ لکھا ہے ماشاءاللہ قبلہ بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی شخص پکڑا گیا جس نے چوری کی تھی. تو آپ کو پتہ ہے شریعت میں چوری کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو جب ہاتھ کاٹنے لگا تو رو پڑا. کہتا ہے حضور مجھے چھوڑ دے. آپ نے فرمایا کیوں چھوڑ دوں؟ تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے حضور کی ہے. تو آپ نے فرمایا چھوڑوں کس وجہ سے؟ تو وہ کہتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا اس لیے مجھے چھوڑ دیں. تو لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے. پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں ہے. پہلی بار تو حضرت وہ پکڑتا ہی نہیں. کہا ہارون آج تو خوش ہے تو خرچہ لگانے آ گئے. کل کو بات تیرے مزاج کے خلاف ہوگی تو بند کر دے گا. لیکن وہ ایسا کریم ہے اگر کوئی معاملہ خراب بھی ہو جائے تو بند نہیں کرتا. وہ بند نہیں کرتا. اور وہ کتنا کریم ہے قبلہ. میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. اسی طرح نا یہ تو چلو بھی کوئی اتنا خاص ٹائم نہیں ہوا. یہ مجھے یاد ہے تب ربیع الاول شریف دسمبر کے بالکل لاسٹ میں آیا تھا. ہمارے ادھر زیادہ سردی ہوتی ہے سیالکوٹ میں. اچھی خاصی ٹھنڈ دھند پڑی ہوئی اور تقریباً مجھے یاد ہے میں 2-2:30 بجے نا وہ بیان کر کے فارغ ہوا. تو یہ تو ظاہر ہے مین سڑک ہے نا باہر. وہ پہلے مسجد سے نکل کے گلی تھی پھر گلی سے آگے مین سڑک پہ جانا. میری گاڑی جو ہے نا وہ مین سڑک پہ کھڑی تھی. پہلے ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو گئے تو وہ ایک بندہ نا وہ میرے پاس بھی وہ لنگر کا نا شاپر لے کے آ گیا. تو مجھے بھی اس نے پیش کیا. تو کیونکہ 2:30 بجے کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے. وہ ٹائم تو رونے کا ہے. وہ ٹائم تو نوافل کہہ دے. وہ ٹائم تو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا ہے. رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے ہے. ہمیں تو یہی ہے نا رات پوے تے بے دردان. یہ رسالہ کشیری ہے امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اس میں لکھا ہے کوئی شخص تھا تو اس نے لونڈی خرید کے گھر لے آیا. جب رات ہوئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا بستر بچھا میں نے سونا ہے. تو لونڈی حیران ہو کے اپنے مالک کو پوچھتی ہے اے میرے مالک کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ میرا مالک ہے. اس نے کہا پھر یہ بتا کہ تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو بڑی دور کی بات. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میرے مالک کی تو یہ شان ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو آگے سے کہتی پھر تو کیسا غلام ہے تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے. بات تو رمض سمجھ آنے کی ہے نا. رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجن دی کوئی چھتیاں آن جگاوے. ہماری تو راتیں بھی اسی طرح کی ہے نا. ہمیں تو بس یہی فکر ہے کھانا کی پکایا ہے کل کی پکانا ہے. اور چلے کیڑے پاس ہوتے ہیں اپنی فکر کر. وہ حقیقت ہے حضرت جی یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا یہ دوڑ کسی سے ختم نہیں ہوئی حضرت. ہاں حقیقت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دوڑ کس سے ختم ہوئی ہے یہ. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو کمال حکایت کی ہے.
اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عصر کی نماز. اور یاد رکھنا حضرت جی بزرگ بندہ عمر سے نہیں ہوتا، بزرگ بندہ اعمال سے ہوتا ہے. بعض عمر کے لحاظ سے بزرگ ہے لیکن بزرگی ان کو چھو کے بھی نہیں گزری ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو عمر کے لحاظ سے بزرگ نہیں لیکن وہ واقعی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا بیٹھا رو رہا تھا. بزرگ تھے نا حضرت جی، اور بزرگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. انہوں نے آ کے بچے سے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتا ہے جی میرا جو ہے نا وہ 1 درہم گم ہو گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی سی بات. وہ جیب سے نکال کے درہم دیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا خوش ہے؟ اس نے کہا جی خوش ہوں. آپ تشریف لے گئے. وہ عصر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے نا پھر رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے. کہا اچھا چلو یہ لو جی. ایک اور دیا، فرمایا اب 2 ہو گئے اب تو خوش ہے نا؟ کہا جناب خوش ہوں. آپ کو پتا سردیوں میں عصر سے تھوڑی دیر بعد ہی مغرب ہے. وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ آئے تو دیکھا تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے حضور اگر وہ ہوتے تو 3 ہونے تھے. اچھا یہ لے پھر ایک اور لے. سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا خوش ہے؟ اس نے کہا جی خوش ہوں. آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو کہہ رہا تھا جی کھو گیا میں نے دے دیا. پھر آیا رو رہا تھا، پوچھا کیوں؟ تو نے کہا جی اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے میں نے 2 کر دیے. پھر آیا تو پھر رو رہا تھا، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو نے کہا اگر وہ ہوتے تو 3 ہونے تھے میں نے 3 کر دیے. اب کیوں رو رہا ہے؟ اور رو کے پھر آگے سے کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو 4 ہونے تھے. پھر آپ نے فرمایا محبوب نے سچ ہی کہا ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ بھرا گیا کسی سے؟ میں اب کراچی میں آیا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کا بھی نہیں بھرا گیا. لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں پاکستان کو، بھرا پھر بھی نہیں گیا. بھرا گیا تو داتا صاحب کا ہی بھرا گیا. عرس بھی ہے نا داتا صاحب کا. بھرا گیا تو انہیں کا بھرا گیا. کیونکہ باج فقیرہ کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا. ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. قربان جاؤں ہمارے ایک بزرگ تھے، اور جیسے میں نے کہا نا بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ مال سے بنتا ہے. اگر کوئی بننے والا ہو تو جوانی میں بھی بزرگ بن سکتا ہے. ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ وہ بزرگ تھے، واقعتاً بزرگ تھے. اور بزرگوں کی بھی 2 رنگ ہوتے ہیں. کچھ بزرگ ایسے ہیں جو کیفیات پہ غالب ہیں، اور کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن پہ کیفیات غالب ہیں. اور وہ بزرگ وہ تھے کہ جن پہ کیفیت غالب آ چکی تھی. پھر جن پہ کیفیت غالب آتی ہے ان کو یہ تن من کا ویس کوٹ کا کوئی ہوش نہیں رہتا. ان کو گھڑیوں شڑیوں کی طرف نہیں توجہ ہوتی ان کی کوئی. ان کی توجہ بس یہی ہوتی ہے کہ محبوب راضی ہو جائے. ان کی توجہ یہی ہوتی ہے بس محبوب راضی ہو جائے. ان کو کیا لگے حضرت ان چیزوں سے. اب دیکھو نا آپ کے سیالکوٹ کو بھی اللہ نے، آپ کے کراچی کو بھی اللہ نے کیسی نعمت عطا کی ہے. امیر اہل سنت ہے، حقیقت ہے. اگر نخرہ کرنا چاہیں تو ان سے ہے کو معاملہ ایسا کریں کہ لگ پتا جائے. لیکن دیکھو یار کتنا نام ہے، لیکن ذرا سادگی دیکھو. امیر اہل سنت کی ہیں آج بھی وہ احباب چلے آ رہے ہیں. کیا آپ ویس کوٹ پہننا چاہیں تو نہیں پہن سکتے؟ کیا اگر کوٹ پہننا چاہیں تو نہیں پہن سکتے؟ لیکن رنگ ہے بابوں کے اپنے اپنے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے. کیونکہ عاشقوں کے یہ رنگ ہوتے ہیں. کو عاشق عاشق کہنے سے تو عاشق نہیں ہوتا حضرت. عاشق تو بندہ اپنے کاموں سے ہوتا ہے. کاموں سے پتہ چلتا ہے یہ عاشق کچا ہے کہ پکا ہے. عاشق واقعتاً عاشق ہے، نام نہاد عاشق ہے حضرت. تفسیر روح البیان. کیونکہ حضرت نے اصحابہ کی نام مبارک نہیں لکھے، اسماء مبارکہ نہیں لکھتے تو میں بھی بتاتا حضرت. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ معیار عشق ہے حضرت. وہ لکھا ہے کہ 2 صحابی کہیں جا رہے تھے. تو ظاہر مدینہ طیبہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. تو جب وہاں بارشیں ہوتی ہیں نا تو پھر کئی موسمی نالے جو ہے نا صاف پانی کے اچھل پڑتے ہیں. وہ بھی کوئی ایسا ہی رنگ تھا. وہ 2 صحابی جا رہے تھے تو راستے میں ایک ندی تھی صاف پانی کی، موسمی ندی. ظاہر اس کو کراس کرنا تھا. پلوں کا تو دور تھا نہیں حضرت، اتنی ٹیکنالوجی ابھی تھی نہیں. ظاہر کراس کر کے جانا تھا. ایک صحابی کراس کر کے، دوسروں نے نہیں کیا. وہ اسی کنارے کھڑے تھے. وہ جو کراس کر گئے انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بندے کوئی نہیں. کھڑا ہو کے دیکھا تو وہ اسی جانی کھڑے. انہوں نے سمجھا کہ شاید گہرائی سے گھبرا گئے ہیں اس لیے ندی میں نہیں اتر رہے. تو پکار کے کہتے ہیں بھائی آ جائیں، گہری نہیں ہے، اب نہیں ڈوبیں گے. تو آگے سے جواباً کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے، میں نہیں ڈوبوں گا. کہا پھر اتر کیوں نہیں رہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی معیت میں بھی اس ندی کو پار کیا تھا. سوچ رہا ہوں حضور نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں حضرت. یہ عشق ہوتا ہے حضرت. کو عاشق عاشق کہنے سے تو نہیں بندہ عاشق بن جاتا. اور میں کہتا ہوں عاشقوں کے امام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
حضرت جی کسی کتے کے بھونکنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا حضرت؟ ایک طرف کتا بھونکے ایک طرف قرآن بولے، ہم کتے کو دیکھیں کہ قرآن دیکھیں حضرت ہے؟ کتے کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ کتے کا تو کام بھونکنا ہے حضرت، لیکن وہ قرآنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین حضرت، وہ پتہ نہیں وہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، حلال کا ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن قرآن حضرت جی ہیں اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ حضرت اس طرح ہوا نہیں، اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہی ہونا تھا حضرت۔ وہ کیا؟ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے بطور خادم ساتھ چلے تھے، لیکن جا کے ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں محبوب اب آگے میں نہیں جا سکوں گا، اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، ہیں جی نور ہیں وہ، لیکن آگے جاؤں گا تو پر رہ گئے۔ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہاں تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ وہاں تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، عرض کی حضور میں آگے نہیں جا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، رہ گئے۔ صوفیاء کہتے ہیں اگر وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوتے نا تو انہوں نے عرض کرنا تھا حضور پا میں سڑ جائیں گا جانا نہ لیے۔ یہ عشق ہے حضرت، عشق میں اپنی ہوش کسے رہتی ہے؟ سیو نہیں منو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ آج وقت ہے حضرت، اس کو ضائع نہ کریں، خوب اپنے اللہ کو یاد کریں، خوب حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر کے تو دیکھو یار۔ امام اہل سنت نے تو کمال نسخہ دے دیا، آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ ان کے منگتے بن کے تو دیکھو حضرت، صرف کمی ہے تو یقین کیا حضرت، ان کے منگتے تو بنو حضرت۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ، حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں کہ کرم اور میں مدینہ طیبہ گیا۔ یہ حضرت یہ تھوڑا سا نا ہمیں اپنے ایک جملے کی اصلاح کرنی پڑے گی، ہماری گردنوں میں سریے ڈال گئے ہیں حضرت۔ نہیں جی میں ہر سال اتھے ہی ہونا، وہ چلے یا تو کون ہونا اتھے ہونا، اگر وہ ہونا تو یہاں نہ ہو تو وہاں ہونے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو وہاں ہونے کی باتیں کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو، تو وہاں کیسے ہوتا ہے ہر سال؟ نہیں، بلکہ کس طرح کہنا ہے، وہ ہر سال مجھے بلا لیتے ہیں، کیونکہ بھئی ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، خود وہاں کون جاتا ہے؟ وہاں پیسے سے کوئی نہیں جاتا حضرت جی، ہاں وہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں۔ اگر پیسے سے جانے کی باتیں ہوتی تو بڑے بڑے چلے جاتے ہیں، وہی جاتا ہے حضرت جس کو وہ، اس لیے کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا کہ جی میں ہر سال ہی ہوتی ہونا، بلکہ کہنا ہے وہ ہر سال مجھے بلاتے ہیں۔ اور مجھے جو بات سمجھ میں تھوڑی سی آئی نا، یہ جو کرونا آیا اس رمضان میں اللہ نے بڑے بڑوں کے سریے توڑے ہیں۔ اچھا تو ہر سال ہوتی ہونا تو پھر آ کے دس ہے کی طرح حضرت جی تم نہیں بھائی تو نہیں ہوں، اسی بلا نہیں آتے تو آنا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائے۔ صرف حضرت یقین کی کمی، یقین پہ دیکھیں پھر جو یقین والے ہیں ان کی جھولیاں وہ کس طرح بھرتے ہیں۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہتے ہیں 5 دن وہاں گزر گئے مجھے، 5 دن وہاں گزر گئے مجھے۔ اب فرماتے کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو ہماری طرح وہ کچے تو نہیں تھے نا، کیونکہ بات نہیں بنی تو ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، نہیں وہ جن کے تھے وہ انہی کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کو رنگ ہی ہے حضرت جی کہ 5 دنوں کو کھانے کو نہیں ملا۔ مدینہ طیبہ تو وہ خطہ ہے جس کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جب ہم پہلی بار گئے نہیں تو ہم مسجد نبوی شریف میں اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نالائق وہاں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے، کچھ پاکستان سے گئے تھے، کچھ وہاں سے شریک ہوئے تھے، ادھر تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھے تھے۔ میں بیٹھا وہ پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت اگر کوئی پٹھان اردو بولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پٹھان بھائی اردو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ کوئی عربی اردو بول رہے ہیں، لیکن لہجے میں اتنی نفاست، اس طرح لگے یہ ہے ہی اردو والا، بڑی بہترین اردو بول کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آگے ایک برتن کر کے کہنے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ تو میں نے حضرت کو دیکھا، تو میں نے تو دیکھا ہی ان کو پہلی بار تھا، تو میں نے آگے سے ان کو کہا میں حضرت آپ کو خطا لگ رہی ہے، آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی،
تو آگے سے مسکرا کر کہنے لگے کبھی ہمیں خطا نہیں ہوئی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آئی ہے تو پھر آنے دو۔ میں نے پکڑ کے نا برتن سامنے رکھ لیا، کیونکہ میں تلاوت کر رہا تھا، مجھے ارادہ تھا کہ کسی ایسی جگہ پر تلاوت کو ختم کروں کہ آگے ذرا آسانی ہو، کو رکوع آ جائے۔ میں نے رکوع پہ ختم کیا، دال ابھی گرم گرم تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا ماحول کتنا ٹھنڈا ہے، مجھے تھا کہ یہ دال بڑی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے وہ جلدی سے قرآن تلاوت ختم کی، قرآن پاک کو الماری میں رکھا، اور جو دوست پیچھے بیٹھے تھے میں ان کے پاس آیا، میں نے دال کا برتن درمیان میں رکھا، اور میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، باہر جا کے ہوٹل سے کچھ اور سالن لیتے ہیں اور روٹیاں لے کے نہ کھاتے ہیں۔ تو انہی احباب میں سے جو بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں ابھی بیٹھا دل میں خیال کر رہا تھا یار جب کہ آئے ہیں گوشت ہی کھا رہے ہیں، کہیں سے دال ملے نہ کھانے کو۔ میں نے کہا بھائی آگے سے ذرا دھیان رکھ کے بیٹھنا، تو دیکھتے صحیح تو کن کی بارگاہ میں آیا میاں۔ ہاں تو دھیان۔ اور حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہمارے سنی بڑی بڑی باتیں بھی عجیب و غریب کر جاتے ہیں، نہیں اگر وہاں اللہ رحمت فرمائے نا تو دال کھانے کو، حلوہ کھانے کو ہمارے سنیوں کا بڑا دل کرتا ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں دل کی کٹ کے سوٹی آؤ جو اتنے جا کے بھی دال کھانے ہی کرتا ہے حضرت، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے تجھے دال ہی یاد ہے ابھی تک ہے۔ ہمارے بڑے دوست بڑی باتیں سناتے ہیں، بھائی دلکاری پڑے نا یہ سارا کچھ بازار سے مل جاتا ہے، جا کے 6 ریال کی دال لے کے باہر سے کھا لینا، 6 ریال کا حلوہ لے کے باہر سے کھا لینا، لیکن اتنی بڑی بارگاہ سے مانگنا ہے تو کچھ مانگنا ضرور یاد ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ ہے، مانگنی بھی ہے تو دال ہی مانگنی ہے، کچھ مانگنا تو صحیح ہے۔ پھر دیکھو ہاں جنہوں نے مانگا نا انہوں نے پھر مانگ کے ہمیں بھی آگے بتا دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں جب میں نے مانگا تو کیا ہوا، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ مانگنا اتنی بڑی بارگاہ ہے، کچھ چیز مانگے بندہ۔ بہرحال اس کے بعد حضرت جی میرا آج بھی معمول ہے کہ مندر بیٹھتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الخیر رقتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہاں جا کے میں نے عرض کی درود و سلام پیش کرنے کے بعد رسول خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ کہہ کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ اب کہتے جب سو گیا نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں، اس خواب میں سے آ کے مجھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب مجھے جگا کے فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں۔ کہتے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، بوسا دیا، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا۔ کہتے حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ کہتے روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائیں بعد میں بھی بڑی کھائیں، لیکن اس جیسی روٹی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہے، اتنی لذیذ روٹی تھی۔ اور فرماتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دی، اور کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی، خواب ہی میں آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے کیا ہوا، میں خواب سے بیدار ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، آدھی کھائی تھی آدھی ہاتھ میں تھی، لیکن کیا ہوا، آنکھ کھل گئی۔ لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی عطاؤں پر، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ اور کہتے ہیں دوسرا کرم ان کا یہ تھا کہ جو آدھی روٹی انہوں نے خواب میں اپنی بارگاہ میں بٹھا کے کھلوائی نہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ ہاں حضور نبی علیہ السلام کی عطاؤں کے دریا آج بھی ٹھاٹھے مار رہے ہیں، کو مانگنے والا ہی نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں۔